السلام علیکم۔ میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی لے کر کے جس کا نام ہے وہ آن لائن تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ صرف موبائل کی ہلکی سی روشنی علی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اسکرین پر ایک آخری پیغام چمک رہا تھا جسے وہ پچھلے 10 منٹ سے بار بار پڑھ رہا تھا۔ جیسے الفاظ بدل جائیں گے یا معنی نرم ہو جائیں گے۔ اگر کل میں نظر نہ آؤں تو سمجھ لینا میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے آ جائے تو محبت بن جاتے ہیں اور چھپ جائیں تو ظلم۔ علی نے گہری سانس لی اور موبائل سینے پر رکھ لیا۔ دل عجیب سا ڈوب رہا تھا۔ نور، وہ صرف ایک نام نہیں تھا، وہ اس کی راتوں کی عادت تھی، دنوں کی امید اور تنہائی کا واحد علاج۔ نور سے اس کی ملاقات ایک ادبی ویب سائٹ پر ہوئی تھی۔ ایک مختصر سی نظم پر بحث کرتے ہوئے علی نے صرف اتنا لکھا تھا، لفظ خوبصورت ہے مگر اداس۔ جواب آیا، اداسی بھی ایک سچ ہے اور سچ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بس وہیں سے باتیں شروع ہو گئیں۔ شروع میں ادب، پھر زندگی، پھر خوف اور پھر وہ باتیں جو صرف 2 اجنبی دل ہی کر سکتے ہیں۔ نور کبھی اپنی تصویر نہیں بھیجتی تھی، نہ آواز، مگر اس کے لفظوں میں ایک عجیب سی حرارت تھی۔ علی اکثر محسوس کرتا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، بغیر دیکھے، مگر آج وہ غائب ہو رہی تھی۔ صبح علی کی آنکھ الارم سے پہلے کھل گئی۔ سب سے پہلے اس نے موبائل اٹھایا۔ کوئی نیا پیغام نہیں تھا، آن لائن اسٹیٹس خالی تھا۔ دل میں ایک انجانا خوف پھیلنے لگا۔ نور کبھی ایسے غائب نہیں ہوتی تھی، کبھی نہیں۔ کالج پہنچ کر بھی علی کا دھیان کہیں نہیں گیا۔ دوست ہنس رہے تھے، کلاس چل رہی تھی، مگر اس کا ذہن صرف ایک جملے میں اٹکا ہوا تھا، مجھے چھپا دیا گیا ہے۔ شام کو گھر واپس آ کر اس نے لیپ ٹاپ کھولا۔ اچانک ایک ای میل آئی، بغیر نام کے، بغیر تصویر کے۔ اگر سچ جاننا ہے تو اسکرین کے پیچھے مت رہنا۔ آج شام 7 بجے پرانی ریلوے لائبریری، اکیلے آنا۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، یہی وہ جگہ تھی جس کا ذکر نور نے کبھی باتوں باتوں میں کیا تھا۔ وہ جگہ جہاں پرانی کتابوں کے ساتھ پرانے راز دفن تھے۔ شام 7 بجے علی لائبریری کے جنگ آلود دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی ٹھنڈی سی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ گرد خاموشی اور بوسیدہ کتابوں کی خوشبو۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، تم واقعی آ گئے؟ علی پلٹا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، سادہ لباس، بکھرے بال اور آنکھوں میں ایسی گہرائی جسے اس نے بہت کچھ دیکھا ہو، بہت کچھ چھپایا ہو۔ نور، علی کی آواز کپکپا گئی۔ لڑکی ہلکا سا مسکرائی، میرا اصل نام عائشہ ہے۔ نور صرف ایک نام تھا۔ علی کچھ لمحے خاموش رہا، وہ لمحے جن میں آن لائن باتوں کے ہزاروں جملے اس کے ذہن سے گزر گئے۔ تم نے جھوٹ بولا؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ نام چھپانا جھوٹ نہیں ہوتا، کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک پرانی میز کے پاس بیٹھ گئے۔ عائشہ نے ایک فائل کھولی، اس میں اسکرین شاٹس، نام، لنکس اور چیٹس تھے۔ میں ڈیجیٹل جرنلزم کی طالبہ ہوں۔ میں ایک ایسے نیٹ ورک پر کام کر رہی تھی جو نوجوانوں کو آن لائن بلیک میل کرتا ہے، جعلی پروفائلز، جذباتی جال اور پھر کنٹرول۔ علی کا دل بیٹھ سا گیا۔ اور تم؟ میں بہت قریب پہنچ گئی تھی، اتنا کہ مجھے خاموش کرنا ضروری ہو گیا۔ نور کا غائب ہونا ایک ڈھال تھا۔ علی نے اسے غور سے دیکھا۔ اور میں کیا تھا تمہارے لیے؟ عائشہ کی نظریں جھک گئیں۔ شروع میں ایک ذریعہ، پھر ایک سچ، اور شاید محبت۔ وہ لفظ علی کے دل میں اتر گیا۔ محبت آن لائن شروع ہوئی، مگر یہاں اس خاموش لائبریری میں حقیقی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے
دنوں میں علی اور عائشہ کی ملاقاتیں ہونے لگی اور جو باتیں پہلے اسکرین پر ہوتی تھی اب چائے کے کپ کے ساتھ ہونے لگی۔ علی نے جانا کہ عائشہ ہنستی بھی ہے، شرماتی بھی ہے اور ڈر بھی جاتی ہے۔ نور صرف لفظ نہیں تھا، وہ ایک مکمل انسان تھی، مگر خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک رات علی کے موبائل پر ایک پیغام آیا، اس لڑکی سے دور رہو، سچ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ علی نے پہلی بار خوف محسوس کیا، مگر پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم رک گئے تو وہ جیت جائیں گی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نہیں چاہتی تم اس سب میں پھنسو۔ علی مسکرایا، میں پہلے ہی پھنس چکا ہوں۔ چند دن بعد عائشہ اچانک غائب ہو گئی، فون بند، گھر پر نہیں، کالج سے چھٹی۔ علی کے دل میں وہی پرانا خوف لوٹ آیا، مگر اس بار اس نے انتظار نہیں کیا۔ اس نے عائشہ کی جمع کی ہوئی فائلیں کھولی، ایک بلاگ بنایا اور سچ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ آن لائن ہلچل مچ گئی، نام سامنے آنے لگا، لوگ بولنے لگے۔ 3 دن بعد عائشہ واپس آئی، تھکی ہوئی مگر مضبوط۔ انہوں نے ڈرایا، خاموش کرنا چاہا، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ بولی۔ علی نے اسے گلے لگایا۔ اس لمحے کوئی آن لائن آف لائن نہیں تھا، بس 2 دل تھے جو ایک سچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج بھی علی اور عائشہ آن لائن ہیں، مگر ایک دوسرے کے سامنے بھی۔ نور اب بھی موجود ہے، مگر ایک فرضی نام کے طور پر نہیں، بلکہ ایک یاد کے طور پر۔ ایک یاد جو یہ سکھاتی ہے کہ محبت چاہے اسکرین سے شروع ہو، مگر زندہ تب رہتی ہے جب سچ کے ساتھ جڑی ہو۔ اور علی اب جانتا ہے، علی اصل سسپینس یہ نہیں کہ کون غائب ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم کب تک خود سے چھپے رہے۔